بالآخر حکومت پاکستان کو بھی خیال آ ہی گیا کہ کورونا وائرس نامی ایک عالمی وبا دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے، اور بڑے بڑے ترقی یافتہ اور طاقتور ممالک اس کی زد میں ہیں اور اپنی عوام کو ریلیف دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عمران خان حکومت کی نااہلی کا تذکرہ زبان زد عام تو ہے ہی، لیکن صحت عامہ کے اتنے سنگین مسئلے کے اوپر غفلت اور کسی بھی قومی ایکشن پلان کے نہ ہونے نے پاکستان کے باخبر اور سنجیدہ حلقوں کو مزید حیران و پریشان کر دیا ہے۔ شاید اسی دباؤ کی وجہ سے جمعے کو ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں چند اہم فیصلے لیے گئے، جن میں مغربی بارڈرز بند کرنا سر فہرست ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایران میں خطرناک صورتحال کا سب کو علم تھا تو اس وقت اس بارڈر کو بند کیوں نہیں کیا گیا؟ اور جب چین میں یہ وبا اپنے عروج پر پہنچی تو اس وقت چینی شہریوں کی آمد و رفت کو کیوں نہیں روکا گیا؟ اب ہم بچاؤ اور روک تھام کے مرحلے سے آگے گزر گئے ہیں، کیونکہ تقریباً ایک ماہ کی تاخیر ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس سے متاثرہ افراد کی ہلاکت کے درمیان بھی ایک مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یوں تو پاکستان کی سبھی حکومتیں عوام کی فلاح کے معاملے کو پس پشت ہی ڈالتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ سندھ حکومت پچھلے چند ہفتوں میں پنجاب اور وفاق کی حکومتوں سے کہیں زیادہ متحرک دکھائی دی، اور یہ وہی سندھ حکومت ہے جس کو عمران خان صاحب، ان کے ہواری اور پاکستان کا میڈیا دن رات کوستا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان پر لازم تھا۔ اب اس امر میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں کہ کورونا وائرس پاکستان میں آ چکا ہے، اور اس کا پھیلاؤ دیگر ممالک کی طرح خاصا تیز ہوگا، اور شاید پاکستان میں یہ پھیلاؤ اور بھی تیز ہوگا، کیونکہ ہماری ایک تہائی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور اس کے پاس تو عام حالات میں بھی صحت کی سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کے عوام کو بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ سب سے پہلے تو دنیا بھر کی طرح سوشل ڈسٹنسنگ، یعنی لوگوں کا میل جول کم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت شادی کی تقریبات یا دیگر ایسی رسومات کو فی الفور مؤخر کرنا ہوگا جن سے اس وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ یاد رہے کہ یہ وبا 6 فٹ کے فاصلے سے کم میل جول کے ذریعے منتقل ہو جاتی ہے، اور کئی ہفتے اس کی علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر رسومات کو مؤخر کرنے کے بعد گھروں میں، دفاتر میں اور مذہبی مقامات سمیت ہر وہ جگہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، وہاں صفائی کا خصوصی بندوبست لازمی ہے، جس میں اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن کے ساتھ 20 سیکنڈ تک دھوتے رہنا لازمی ہے۔ تیسرا یہ کہ مذہبی مقامات پر بھی احتیاط کی سخت ضرورت ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ مساجد اور مزارات پر جانا کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیں۔ سعودی عرب اور ایران نے اس معاملے پر کئی اقدامات اٹھائے ہیں، اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو قطعاً نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ انسانی جان کی حرمت عبادات اور مذہبی مقامات سے کہیں زیادہ ہے۔ نمبر 4، پاکستان میں روزانہ لاکھوں لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں، جو کہ بہت سے معاملات میں ناگزیر ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غیر ضروری سفر کو مؤخر یا ترک کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ جب یہ وبا تیزی سے پھیلے گی تو اسپتالوں اور لیبارٹریز میں لمبی قطاریں اور بھی خطرناک واقع ہوں گی۔ اس لیے اگر عوام خود سے تدابیر اختیار کرنا شروع کریں گے تو امید ہے کہ وہ اس میڈیکل ایمرجنسی سے بچ سکیں گے۔ یہاں ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی اشیاء مثلا فون، کمپیوٹر، قلم تک کو بار بار صاف کرتے رہیں، اور دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے بھی گریز کریں۔ اگر کسی بھی طرح نزلہ، زکام یا بخار کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے الگ کر لیں، اور کچھ دن کا وقفہ دیں کہ علامات کم ہوتی ہیں یا ان کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ ضروری ہے کہ گھر میں موجود بزرگوں کی خصوصی دیکھ بھال کی جائے، اور ان کو احتیاط کا مشورہ لازمی دیں، کیونکہ کورونا وائرس کا سب سے زیادہ اثر 60 سال اور اس سے اوپر مردوں اور عورتوں پر ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد بھی اسی ایج گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔
بچوں کے اسکول بند کیے جا چکے ہیں۔ کوشش کی جانی چاہیے کہ انہیں عوامی مقامات پر جانے سے روکیں اور اس امر کو یقینی بنائیں کہ وہ نہ صرف مستقل اپنے ہاتھوں کو دھوتے رکھیں بلکہ انہیں گھروں کے اندر ہی مصروف رکھا جائے۔